کسی بھی بیٹھک میں جب آپ بیٹھے ہوں، اچھے لوگ بیٹھے ہوں، برے لوگ بیٹھے ہوں، جس طرح کے بھی مرضی لوگ بیٹھے ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کو وہ سکھائیں گے ضرور. چاہے ایک 90 سال کا آدمی اپنی زندگی کے بارے میں لیکچر دے رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ضرور ہوگا. علم جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں اسکالر نے کہا ہے یا فلاں نے کہا ہے. ٹھیک بات، اچھی بات جہاں سے بھی ملے اس کو لینا چاہیے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور جو بری بات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ہمیں یہ باعثنس ہوتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندے کی کوئی بات غلط ہوتی ہے تو ہم اس کی صحیح باتیں بھی غلط ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صحیح بات جو ہے وہ چاہے غلط ہی بندے سے ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ آیت الکرسی، کہ مجھے ایک رستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کرو تو حفاظت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان تھا وہ جو یہ بات کہہ کے گیا ہے، لیکن صحیح بات کہہ کے گیا. یعنی کہ صحیح بات اگر شیطان سے بھی آپ کو ملے تو حاصل کرنا چاہیے. کسی بھی بیٹھک میں جب آپ بیٹھے ہوں، اچھے لوگ بیٹھے ہوں، برے لوگ بیٹھے ہوں، جس طرح کے بھی مرضی لوگ بیٹھے ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کو وہ سکھائیں گے ضرور. چاہے ایک 90 سال کا آدمی اپنی زندگی کے بارے میں لیکچر دے رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ضرور ہوگا. تو کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی چیز ایسے ہونی چاہیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں ضرور. یہ لرنرز ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ ہر جگہ سے مل رہا ہوتا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں. ایک اور سوال میں یہاں پہ ریلیٹ کرتا ہوں کہ نماز میں خیالات آنا. دیکھیں، نماز میں خیالات آنا بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں آپ کو خیالات کس طرح کے آ رہے ہیں. اگر وہ غلط خیالات آ رہے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ کو جو ہے وہ ٹھیک رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کے زاویے جو ہے وہ صحیح رکھنے چاہیے. لیکن اکثر لوگوں کو نوکری کا اور مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں، حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو سوچتے ہیں کہ میں نے یمن کے مارکے میں سپاہی کم تو نہیں بھیج دیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خیالات آنا، امام شافعی لکھتے ہیں کہ مومن کی نماز کی جو پہچان ہے نا وہ یہی ہے کہ اس میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں خیالات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ خیالات کو دیکھا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب تو ظاہر ہے ایک اچھی چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے نا، لوگوں کی جانوں کے بارے میں سوچ رہے تھے. اگر سپاہی کم پڑ جاتے تو مسئلہ ہوتا. تو وہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ایک اور کویسچن جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ربیع الاول میں ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ نہیں، خوشی نہیں منانی چاہیے، ایک کہتا ہے جی خوش ہونا چاہیے، ایک درمیان کا طبقہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں یہ بھی سوال آیا تھا. تو کرنا یہ چاہیے کہ خوش ہونا یا نہیں یہ چیز میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ایک ملازم ہے، آپ کا ایک نوکر ہے، آپ نے اس کو کام پہ رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، صرف آپ سے آپ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے. تو کیا آپ اسے نوکری پہ رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نا، نہیں رکھیں گے. تو بس یہ چیز سوچیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں؟ ہمیں بہت وقت لگ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں. اور یہ جو چھوٹے مسئلے ہیں کہ خوش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ چھوٹے مسئلے. بڑا مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو ہمیں ماننا ہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ رول ماڈل ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمیں ان کی ہر بات ماننی ہے.